ورفعنا لك ذکرک۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان کہ جس نے مجھے اور آپ سب احباب کو ایک مرتبہ پھر ذکر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں منا رہا ہے، مناتے رہے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ زمانے بدلتے رہیں گے، جگہیں بدلتی رہیں گی، ذکر منانے والے تبدیل ہوتے رہیں گے، لیکن ذکر مصطفیٰ کا جوبن وہیں پر رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے ہوتے رہیں گے، بلکہ ہر آنے والے دن میں ذکر مصطفیٰ پہلے سے زیادہ بلند ہی ہوتا جانا ہے۔
سٹیج بدلتے رہیں گے، خطیب بدلتے رہیں گے، نعت خوان بدلتے رہیں گے، انداز گفتگو بدلتا رہے گا، تحقیق بدلتی رہے گی، جستجو بدلتی رہے گی، لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا کبھی کم نہیں ہوا، بلکہ پہلے سے زیادہ ہی بڑھتا چلا جانا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر خالق کائنات نے امت کو، اپنی مخلوق کو جب محبوب پر درود پاک پڑھنے کا حکم دینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، باقی سارے دیے ہیں، دیگر معاملات کے حکم ڈائریکٹ ارشاد فرمائے ہیں، لیکن درود پاک کی باری میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ خالق کائنات جل والا نے اس طریقے سے فرمایا کہ لوگوں سنو، اب جو کام کہنے لگا ہوں وہ معمولی نہیں، یہ کام وہ ہے جو میں کرتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ، اور میرے حکم سے میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ آج دنیا میں ہم کسی کو کہیں نا کہ یار یہ کام کر لو، وہ آگے سے پوچھتا ہے مجھے کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، اس کام کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ کام کیا کس نے؟ اگر ہم کہیں نا کہ یار یہ کام حضور محدث اعظم پاکستان نے کیا ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یار یہ کام جو اس کا میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ داتا علی حجویری نے فرمایا ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے فرمایا ہے، یہ خلفائے راشدین نے فرمایا ہے، تو ہمارے لیے اس بات کی اہمیت اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ درود پاک کے لیے حکم ارشاد فرمانے سے پہلے رب کائنات نے فرمایا کہ لوگوں اسے معمولی نہ سمجھنا، یہ وہ کام ہے جو میں بھی کرتا ہوں۔ احباب، اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ اب بلندی کتنی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبریاں دیتے رہے، اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے دور میں باتیں بتاتے رہے، یہاں تک کہ کتابوں میں، سابقہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا، علماء جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 14 سال، بعض نے 18 سال لکھی، جب پہلی مرتبہ ملک شام کا سفر کیا۔ کس کے ساتھ سفر کیا؟ محسن رسول، کفیر رسول حضرت سیدنا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر، اور راستے میں جس جگہ پر قیام کیا، ملک شام میں داخل ہوتے ہی وہاں پر ایک بحیرہ راہب نامی شخص رہتا تھا، عالم تھا سابقہ کتابوں کا۔ پہلی مرتبہ تھی کہ قافلہ رکا بعد میں ہے، وہ کھانا اور تشت لے کر پہلے دروازے پر کھڑا ہے۔ آتے ہی قافلے والوں سے کہا کہ بیٹھو، ان کے سامنے کھانا بھی پیش کیا، خدمت کے لیے کھڑا ہے۔ آج حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ نام سنا ہوا ہے، کبھی کمرے سے باہر نہیں نکلے، آج کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ آج ان کا استقبال کرنے کے لیے باہر آیا ہوں جن کا ذکر 1,24,000 پیغمبر کرتے ہوئے گئے ہیں۔ کہا قافلے والوں آپ کو نہیں پتا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جس وقت اس سامنے والی گھاٹی سے آپ لوگ نیچے آ رہے تھے، درخت بھی سجدہ ریز ہو رہے تھے، گھاٹیاں بھی سجدے کر رہی تھی، ان کے چہرے سے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا 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 مرحبا، حضور رحمت عالم مرحبا مرحبا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے۔ چلیں، میں نے 14 سالوں کا تذکرہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے، 4 سالوں کی بات کرتا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات ذکر بھی اونچا ہے اور تذکرے بھی اونچے ہیں۔ سارے قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو کر آتے ہیں کہ حلیمہ یہ تو بتائیے کہ کیا وجہ ہے، ہماری بکریاں بھوکی آتی ہیں، آپ کی بکریاں موٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں، راز کیا ہے؟
تو سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ان کے موٹے ہونے کا راز کوئی اور نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے قدموں کا صدقہ کھاتی ہیں، یہ ان کے قدموں کا صدقہ کھاتی۔ وہ کیسے؟ کہا کل اپنی بکریوں کو میری بکریوں کے ساتھ بھیج دینا اور پیچھے پیچھے جا کر دیکھنا کہ قدموں کا صدقہ کھاتی ہیں کہ نہیں کھاتی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہیں، بکریاں ہیں، انہیں بھی پتا چل گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، کوئی بکری آگے نہیں بڑھتی، حضور کے پیچھے پیچھے، لیکن جس جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم لگتا ہے، بے شک پتھر ہو، بے شک ریت ہو، جب حضور کا قدم اٹھتا ہے تو وہاں ہری بھری گھاس اگ جاتی ہے۔ قدموں کی خیرات ملی کہ نہ ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال، آپ جانتے ہیں کہ 6 سال کی عمر مبارک تھی جب آپ نے پہلی مرتبہ اس شہر کا سفر کیا جس شہر کو آپ نے مستقل مسکن بنانا تھا، اس شہر کا سفر کیا کہ جس شہر کے لوگوں کی تربیت رب کائنات نے بڑی عجیب کی۔ طبہ حمیری کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، واقعہ نہیں میں نے سنانا، لیکن صرف یاد تازہ کر کے آگے گزرنا ہے۔ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، لڑائی کرنے کے لیے آیا تھا، گھیر لیا مدینے کو، کہا شہر والوں کو پیغام دو میں لڑنے کے لیے آیا ہوں، میرا بیٹا یہاں قتل ہوا ہے۔ شہر والوں نے کہا کہ رات گزارو، صبح بدلہ لے لینا۔ بڑا حیران کہ کس شہر سے میرا واسطہ پڑ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یثرب ہے، لیکن ان لوگوں کا انداز بیان بڑا مختلف ہے۔ کہا خیر صبح دیکھیں گے، میں نے کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا، گھر بھی جلا دینے ہیں، کھیتیاں بھی جلا دینی ہیں۔ سارے کا سارا قافلہ اس کا رکا ہوا تھا۔ جب رات تھوڑی سی گہری ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ شہر کی جانب سے بے شمار لوگ نکل رہے ہیں اور سروں پر کھجوروں کے ٹوکرے اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کیا لے کر آئے بھائی؟ یہ جنگ کا کون سا انداز ہے؟ وہ ٹوکرے لے کر آئے، طبہ حمیری کے سامنے رکھے اور سامنے رکھ کر کہا کہ لڑائی بعد میں کریں گے، تم مہمان ہو، یہ پہلے کھجوریں کھا لو۔ اب اس نے اپنے جتنے اس کے ساتھ علماء تھے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اس شہر کا یہ مسئلہ کیا ہے، میں لڑنے آیا ہوں، یہ کھجوریں پیش کر رہے ہیں۔ تو علماء نے جب اپنی کتابیں کھولی اور اس میں اثرات دیکھے اور کہا کہ طبہ تم کیا، دنیا کی کوئی طاقت اس شہر کو اجاڑ نہیں سکتی، کیونکہ اس کو بسانے کے لیے آمینہ کا لال آنے والا ہے۔ اب یہ شہر اجڑنے والا نہیں ہے، اب یہ بسنے والا ہے۔ اور ان لوگوں کی مہمان نوازی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی میزبانی کے لیے اس شہر کو پسند کر لیا ہے۔ نبی آخر الزمان کا یہ دار الہجرت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری اماں جان کے ساتھ 6 سال عمر مبارک حضرت سرکار ابو طالب کی کفالت میں بھی نہیں آئے، ابھی حضرت عبد المطلب دادا جان موجود ہیں، ایک لونڈی ام احمد ساتھ ہیں، سفر کیا مکہ سے، پرانا رستہ۔ حضرت یہ رستے کی بات بھی بڑی خوبصورت ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے، آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کا واقعہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، عمر مبارک تقریباً 53 سال، کیونکہ 10 سال مدنی دور ہے اور 53 سال آپ کے مکی دور ہے۔ 40 سال کے بعد لوگوں کے سامنے اظہار نبوت فرمایا، 40 سال تک پریکٹیکلی اپنی لائف گزاری ہے اس معاشرے میں جسے ہم آج بھی کہتے ہیں زمانہ جاہلیت، لیکن قربان جائیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کی عظمت پر کہ بیٹے کی تربیت ایسی کی ہے کہ 40 سال تک بھی کسی قسم کا کوئی زنگ نہیں لگا، کردار پر کوئی دھبا نہیں آنے دیا۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی کہتے تھے کہ ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، یہ تو صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر کیا، مکہ سے مدینہ سفر، پرانا رستہ، آج اس رستے سے قافلے نہیں جاتے، آج رستہ تبدیل ہے۔ پہلے رستہ یہ تھا کہ مکہ سے نکلے اور جدہ میں پھر سمندر کے ساتھ ساتھ یہ لوگ سفر کرتے اور پھر وہاں سے بدر کا مقام اور ادھر سے ہو کر یہ مدینہ پہنچتے۔ پرانا رستہ تھا اور عالمی تجارت بھی ایسے ہی ہوتی تھی۔
قافلے اسی روٹ سے جاتے تھے، لیکن جب بھائی نا ہجرت کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجدار صداقت اپنے یار غار کو ساتھ لیا، رات کی تاریکی میں نکلے شہر مکہ سے، لیکن آج میرے آقا نے رستہ وہ اختیار نہیں کیا، پتا تھا ناکے لگے ہونے ہیں، پیچھے انہوں نے پہنچ جانا ہے، جو شمع گل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تو دنیا کو ہدایت اور رحمت دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام رستوں سے ہٹ کر رستہ اختیار کیا، یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خفیہ رستے سے آئے، راتوں کو سفر کیا، مختلف قبیلوں سے مختلف گھاٹیوں سے گزرے، خفیہ رستے سے چلتے چلتے حضور مدینہ تشریف لائے۔ اب حضور نے تو قدم خفیہ اٹھائے تھے، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا، حضور نے تو خفیہ قدم اٹھائے تھے۔ ہوا کیا؟ آج خالق کائنات نے انہی خفیہ قدموں پر ایک نئی موٹر وے بنوا دی ہے کہ محبوب آپ نے تو ایک مرتبہ سفر کیا ہے، اب جو بھی میرے شہر سے آپ کے شہر میں آئے گا وہ آپ کے قدموں کے نشان ڈھونڈتا ہوا آئے گا۔ احباب، حضور نے سفر کیا، واپسی اسی رستے سے ہو رہی تھی۔ 1 مہینہ رہے مدینہ منورہ میں اماں جان کے ساتھ، واپسی ہو رہی ہے، مقام ابوا پر پہنچے، جو میقات جوفا سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ آج بھی میقات ہے، جیسے مختلف علاقوں سے آئیں تو میقات ہوتا ہے، جیسے مسجد جورانہ میقات ہے، اسی طرح سے مقام جوفا جو ہے یہ میقات ہے، اور اس طرف سے عراق والے یا شام والے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور یہیں سے وہ اپنا احرام تبدیل کرتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اسے بڑا مقام اور مرتبہ حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کے بعد اس جگہ پر پہنچے تو 5-10 لوگ نہیں تھے، یہاں پر دیگر ملکوں کے قافلے بھی شامل تھے۔ جبھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر قم کے مقام پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ تم میں 2 باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت اماں سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کا وصال با کمال ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دادا جان نے ساتھ لیا اور واپس۔ اب ایک دن کیا ہوا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال سے زیادہ، سیرت والوں نے 7 سال 8 سال کے قریب کا دور لکھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، لیکن آج طواف کا انداز بڑا مختلف ہے، کبھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کبھی بھاگنے لگتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں، کبھی پھر طواف شروع، جیسے کسی کا انتظار ہو نا تو بندہ اٹھ کے ٹہلنے لگ جاتا ہے کہ یار ابھی بھی نہیں آیا، ابھی بھی نہیں آیا، یہ کیفیت ہے۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ آج خیر ہے، سردار مکہ بڑا پریشان ہے، آج سردار صاحب کو کیا ہوا، آج اتنی ٹینشن میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ تو کہا جی ان کا ایک سرخ رنگ کا اونٹ گم ہو گیا ہے، سرخ رنگ کا اونٹ گم ہو گیا۔ اس کہنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے، مانا کہ بڑا قیمتی اونٹ ہوتا ہے، عرب کے لوگ سرخ اونٹ کو بڑا پسند کرتے ہیں، لیکن اتنی بات بھی نہیں ہے کہ مکے کا سردار ایک اونٹ کے لیے پریشان ہو جائے۔ کہا پریشانی کی اصل وجہ یہ نہیں، عبد المطلب نے اس اونٹ کی تلاش میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی تلاش میں بھیجا۔ انہیں واپس آنے میں دیر ہو گئی ہے، یہ اپنے اس پوتے کے لیے اتنے پریشان ہیں۔ اتنی دیر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی، ہاتھ میں اونٹ کی رسی پکڑی ہوئی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اٹھتی جوانی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے، اونٹ پیچھے پیچھے۔ دادا جان اونٹ پہنچ گیا، یہ لے لیجئے۔ دادا جان نے اونٹ کی رسی نہیں پکڑی، میرے آقا کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ اے میرے پوتے، کبھی بھی اتنی دور مت جایا کر، تو کچھ دیر کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میری سانس رکنے لگ گئی ہو۔ جو ایک مرتبہ دیکھ لے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مدینہ بار بار دیکھوں، جو تصویر میں دیکھے جستجو ہوتی ہے کہ میں دیکھتا رہ جاؤں۔ ہم تصویر کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ عشق کی یہ بات ہے کہ شہر مدینہ پاک دے اندر میری اے ہو عبادت ہے، تیرے روزے تو نہ نظراں ہٹاواں یا رسول اللہ۔
آج روزہ آنکھوں کے سامنے ہے اور ہماری آنکھیں نہیں وہاں سے دیکھتے ہوئے تھکتی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب جلوہ تھا تب کون سی نگاہیں ہٹ سکتی تھیں؟ محبت کتنی ہے جب سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایمان لائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو دعوت دی نا کہ آپ ابو جہل سے بدلہ تو لے کر آئے میرا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے، لیکن میں بدلے لینے تو نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچانی ہے۔ جی آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچانی ہے، فرمایا کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جائے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ مسکرائے، مسکرا کے کہا آپ نے حکم دیا ہے ضرور پڑھائیں، لیکن میں ایمان آپ پر بہت پہلے لے آیا تھا، بہت پہلے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اس دور کی میں بات کرتا ہوں جب آپ ابھی پنگوڑے کے اندر تھے، میں نے دیکھا کہ آسمان کا چاند کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتا ہے، میں تلاش کرتے کرتے پہنچا تو کیا دیکھا؟ آپ پنگوڑے میں ہیں، آپ کی انگلی اٹھی ہوئی ہے، جدھر انگلی جاتی ہے آسمان کا چاند ادھر چلا جاتا ہے۔ میں نے تو اس دن ایمان لے آیا تھا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص اشاروں میں سے کوئی راز ہے۔ میرے آقا کا ذکر بچپن سے، اب ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر منا رہے ہیں، ہر کسی کا انداز اپنا اپنا ہے۔ آج وظائف کرتے ہیں، ہم عبادات کرتے ہیں، آج ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن صاحبان ذی وقار پھر اس کا حسن اور اس کی چمک ہماری زندگیوں میں نظر کیوں نہیں آتی؟ کرتے تو ہم سب ہیں، اپنے اپنے طور پر ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقی لذت جو ایک آنی چاہیے وہ ہمیں نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا؟ تو اس کا مین نسخہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز پر توجہ دے لیتے ہیں، جو بیس ہے ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، غلطی سے، بھول سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، عدم توجہ ہی سے۔ وہ کیا کہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی اور بہلول دانا ان کی ملاقات ہوئی تھی، واقعہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس میں سے ایک پوائنٹ عرض کر کے میں اپنی بات کو تھوڑا سا آسان کرنا چاہتا ہوں۔ ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کے اندر ساتھ حضرت جنید بغدادی کے مرید بھی ہیں، غلام بھی ہیں۔ بہلول دانا کو سلام کیا، سلام کا جواب ملا، لیکن نظریں نہیں اٹھائیں۔ مولا علی کا دیوانہ تھا، زمین پر مشغول تھا، کیونکہ ملکہ زبیدہ نے بھی پوچھا تھا کہ کیا کریں، تو کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ تو اس دن بھی کوئی ایسے ہی کام کر رہے تھے، زمین پر بیٹھے، تو حضرت جنید بغدادی نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا، پوچھا کون ہے؟ کہا جنید ہوں۔ کہاں سے آئے؟ بغداد سے آیا ہوں۔ وہی جنید ہو جسے شیخ بغدادی کہتے ہیں؟ جی وہی ہوں۔ شیخ بغدادی جس کے بڑے مرید ہیں؟ کہا جی وہی ہوں۔ مجھے بتا تجھے بولنا آتا ہے؟ حضرات یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس زمانے کے اندر رہتے ہیں لیکن تربیت کا انداز چیک کریں، کیونکہ ان کے سامنے بھی کوئی عام بندہ نہیں تھا، شیخ طریقت تھے، حضرت جنید بغدادی تھے۔ کہا جنید بولنا آتا ہے؟ جی آتا ہے۔ کیسے بولتے ہو؟ میں بیسک کی بات کر رہا ہوں، میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، ہم جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، ہم لائٹیں بھی لگاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس پر ہم نے تھوڑی سی زیادہ توجہ کرنی ہے۔ پہلے بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کرتے، ہر ایک بندہ کرتا ہے، لیکن آج میری خواہش یہ ہے کہ ہم سب یہاں سے ارادہ کر کے اٹھے کہ ہم نے اس طرف بھی خصوصی توجہ کرنی ہے۔ اگر پہلے لو اس کی کم ہے تو ہم نے اس کو تیز کرنا ہے، اگر پہلے چنگاری ہے تو ہم نے اس کو بھڑکانا ہے، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دین اسلام کی خوشبو ہے وہ ہمارے تک تو پہنچی ہے، وہ باقی لوگوں تک بھی پہنچے۔ کہا جنید بولنا آتا ہے؟ جی آتا ہے۔ کیسے؟ جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں سلام میں پہل کرتا ہوں، سلام میں پہل کرتا ہوں، سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، کسی کو لڑانے والی بات نہیں کرتا،
کہا جنید تمہیں تو بولنا نہیں آتا، جنید تمہیں بولنا نہیں آتا۔ اتنا کہہ کر حضرت بہلول دانا حضرت جنید بغدادی کو دیکھا بھی نہیں اور اٹھ کر چل دیے۔ اب مریدوں نے کہا کہ حضرت جی ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ دیوانے ہیں، تو آپ پیر ہیں ہمارے، آپ ہمارے مرشد ہیں، ان کو کیا پتا کس سے بات کر رہے ہیں، تو حضرت جی گھر چلتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکے تھے۔ کہا ابھی گھر نہیں جانا، ابھی مجھے ان سے ضروری کام ہے۔ پیچھے پڑے، آگے کہے تو ایک ٹیلے کے آگے جا کے بہلول دانا پھر بیٹھے، پھر زمین پر کسی کام میں مشغول ہو گئے۔ پھر جا کر سلام کیا، سلام کا جواب دیا، پوچھا کون ہو؟ کہا جی جنید ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ بغداد سے آیا ہوں۔ وہی جنید ہو جس کے بڑے مرید ہیں؟ جی وہی ہوں۔ وہی جنید ہو جسے بولنا نہیں آتا؟ حضرت آپ سے کچھ عرض کرنے آیا ہوں۔ عرض بعد میں کرنا، مجھے بتاؤ کیا تمہیں کھانا آتا ہے؟ جی آتا ہے۔ کیسے کھاتے ہو؟ جب بھی کھانا آئے بیٹھ کر کھاتا ہوں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیتا ہوں، چھوٹا نوالا لیتا ہوں، اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کوئی مہمان بھی ساتھ شامل ہو جائے، بسم اللہ شریف پڑھ کر کھاتا ہوں، کھانا کھا لوں تو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بہلول دانا پھر اٹھے، کپڑا جاڑا، کہا جنید تمہیں تو کھانا بھی نہیں آتا؟ پھر آگے بڑھ گئے۔ اب آگے بڑھے تو غلاموں نے کہا مریدوں کو ہوتا ہے کہ جناب سب سے اونچی شان ہمارے مرشد کی، اور ہونا بھی ایسی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جی مہربانی کریں، جانے دیں۔ اب حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ نہیں مجھے کام ہے، آؤ پیچھے۔ آگے گئے تو پھر بہلول دانا کو پا لیا، انہیں پھر سلام کیا، سلام کا جواب دیا۔ کہا شیخ بغدادی پھر آ گئے ہو؟ کہا حضور آپ سے ملنا ہے، ضروری کام ہے۔ کہا تمہیں بولنا بھی نہیں آتا، تمہیں کھانا بھی نہیں آتا، مجھے بتاؤ کہ تمہیں سونا آتا ہے؟ کہا جی آتا ہے۔ کیسے؟ جب بھی سوتا ہوں باوضو سوتا ہوں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہوں، فجر جماعت سے پڑھتا ہوں، سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ کے سوتا ہوں، دائیں کروٹ لے کر سوتا ہوں، دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کے سوتا ہوں۔ کہا عجیب آدمی سے میرا پلہ پڑ گیا، جسے نہ بولنا آتا ہے، نہ سونا آتا ہے، نہ کھانا آتا ہے، اب میں تم سے کیا بات کروں؟ اتنا کہہ کر جانے لگے۔ حضرت جنید بغدادی نے دامن پکڑ لیا، کہا کہ حضرت میں آپ سے یہی سیکھنے آیا ہوں۔ میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ شالا منگن دا ول آندا ہوئے، مانگنے کا طریقہ آتا ہو۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ایک مرید تھے اور بڑے لاڈلے تھے۔ ایک دن عرض کرنے لگے کہ حضور شروع سے کوئی کام نہیں کیا، دھندا کو نہیں کیا، اور دل کرتا ہے کہ اب آپ کا مرید ہو گیا ہوں تو کام میں اب بھی نہ کروں، لیکن ایسے گھر کا گزارا نہیں چلتا، تو گھر کا خرچہ کدھر سے پورا ہونا ہے؟ تو آپ دعا کر دیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو سب کو رزق دیتا ہے اس میں سے تھوڑا سا مجھے بھی دے دیا کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو صبح فجر کی نماز تم پڑھنا مصلی بچھا کے، جب سلام پھیرو تو مصلی اٹھانا، نیچے سے تمہیں 5 روپے ملیں گے اس دور کے۔ کہا کہ مجھے تو میرا گزارا تو ایک سے ہو جانا ہے۔ فرمایا اور بھی ضرورتیں ہوندیاں نے، لے لینا۔ اچھا اب غلام نے فجر کی نماز پڑھنی، مصلی اٹھانا اور 5 ملنے، اس میں سے ایک اس نے خرچ لینا، 4 سے اس نے دیگر کام ادھار اتارنے شروع کیے، گھر کے اندر چیزیں لانے شروع کی، گھر تبدیل ہونا شروع ہو گیا، سواری نہیں آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ کام دھندا یہ کرتے کوئی نہیں، اور روزانہ جناب ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، آخر یہ راز کیا ہے؟ ایک دن ایک آدمی پیچھے ہی لگ گیا، کہنے لگا کہ جو مرضی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے۔ اب وہ بولا آدمی تھا، اس نے بتا دیا، کہا جی میرے پیر و مرشد نے مجھے فرمایا کہ روزانہ مصلی کے نیچے سے 5 روپے نکلیں گے، تو وہ نکلتے ہیں، میریاں موجاں لگیاں نے۔ اب اس نے کہا اچھا ایسے بھی ہوتا ہے؟ کہا جی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگلا دن ہوا، مصلی اٹھایا تو 5 روپے نہیں ملے، وہ سلسلہ رک گیا۔ راز تھا نا، راز کھل گیا۔
اس سے اگلا دن ہوا تو پھر نہیں ملے، تیسرا دن ہوا پھر نہیں ملے، اب تیسرے دن وہ پھر سیدھے اپنے پیر و مرشد کے پاس آتے ہی، اب میں بات شروع ہوئی تھی حضور شیخ الاسلام کے اس قول مبارک سے کہ اللہ کرے بندے کو مانگنا آتا ہو، مانگنے کا کوئی طریقہ آتا ہو۔ پہنچے اپنے پیر و مرشد کے پاس اور پریشان، خواجہ صاحب نے دیکھا اور کہا کہ مرید خیر ہے، آج بڑے پریشان ہو؟ کہا حضرت جی مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ آپ سے بڑے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، آپ سے بڑی ہستیاں بھی موجود ہیں۔ او ہوا کیا ہے؟ سب لوگ بڑے ہیں، ہم فقیر اللہ لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا نہیں کہتے۔ او حضور یہ بات نہیں ہے، آپ نے مجھے روزانہ 5 روپے دینے کا بندوبست کیا تھا، ایک بندہ آیا اور مجھے کہتا ہے جی آج سے میں نے تمہارے 5 روپے روک دیے ہیں، اپنے پیر سے کہو اب دے کے دکھائے۔ اس نے بات ہی انداز تبدیل کر دیا، مانگنے کا طریقہ آتا تھا۔ اب اتنی بات کی تو خواجہ صاحب نے فوراً فرمایا کہ جاؤ مکان کی چھت پر چڑھو، اس مکان کی چھت پر چڑھو اور اونچی آواز سے سارے محلے کو بتاؤ کہ مجھے میرے پیر نے حکم فرمایا ہے کہ آج کے بعد 5 نہیں مجھے 10 روپے ملا کریں گے، اور جس میں ہمت ہے وہ روک کے دکھائے۔ اچھا اب دیکھیں، اولیاء اللہ کی محفل میں بیٹھنے والے بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان پہ کنٹرول رکھو، اور اللہ والوں کی محفل میں بیٹھو تو دل پر کنٹرول رکھو، کیونکہ وہاں پر دلوں کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ اب ایک اور غلام ساتھ بیٹھا تھا، وہ بھی بڑا سیانہ تھا، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا جو تھا، فوراً کہنے لگا پیر صاحب اگر اجازت ہوئے تو میں اعلان کراں۔ حکم دوسرے بندے کو، جسے 5 ملتے تھے اب 10 کا آرڈر ہو چکا تھا، اب وہ نہیں، اس کے ساتھ بیٹھا بندہ کہتا ہے کہ پیر صاحب اجازت ہو تو میں جا کر اعلان کروں۔ پیر صاحب نے فرمایا جاؤ کرو۔ اب وہ مکان کی چھت پہ چڑھا، اب پیر صاحب بھی تو موجود ہیں، کہنے لگا لوگوں سن لو، میرے پیر صاحب فرما رہے ہیں آج کے بعد روزانہ کے 40 روپے مجھے ملیں گے، 10 روپے اس بندے کو ملا کریں گے۔ پھر تاریخ شاہد ہے کہ روزانہ کے 40 روپے اسے ملا کرتے تھے، 10 روپے اس کو ملا کرتے تھے۔ اللہ کرے منگن دا وال لاندہ ہوئے، اللہ کرے منگن دا وال لاندہ ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی نے دامن پکڑ لیا، کہا حضور اگر مجھے طریقہ آتا ہوتا تو آپ کے پیچھے کیوں آتا، مجھے آج سکھا دیں۔ اب جناب بہلول دانا مسکرا دیے، کہا اب صحیح بات کی ہے، بیٹھو بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بیٹھ گئے، کہا کہ آپ سے میں نے پہلا سوال کیا تھا کہ بولنا آتا ہے، آپ نے جتنی باتیں کی وہ میرے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ سلام میں پہل کرنا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، چگلی نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، یہ سب حضور کا فرمان ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو عمل کرتا ہے وہ سنت پر عمل کرتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جس بندے کو تم کہہ رہے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا تمہارا دل اس کے بغض سے صاف ہے؟ سلام تو کر دیا، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، کیا تمہارا دل بھی چاہتا ہے کہ اس پر رحمت ہو؟ کیا تمہارا دل چاہتا ہے اس پر اللہ کی برکت ہو، رحمت ہو؟ اگر دل میں بغض ہے، اوپر السلام علیکم السلام علیکم، اور اندر سے جناب آج یہ دیکھو گاہک نہیں جان دینا، آج اس کی طرف بندہ نہیں جانے دینا، آج میں دیکھتا ہوں مجھ سے زیادہ پرافٹ کون لیتا ہے، آج میں دیکھتا ہوں کہ جناب مجھ سے زیادہ بڑا دکاندار کون ہے۔ سلام بھی کر رہے ہیں اور دل کے اندر یہی دیکھا کہ ایک گاہک اس کے پاس دور سے آواز دے، ادھر آ جاؤ، ادھر تمہاری ضرورت کا مال میرے پاس پڑا ہوا صرف، اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اوپر سے سلام بھی۔ تو کیا فرمایا کہ پہلے سلام کرنے سے بھی پہلے دل کو بغض اور کینے سے پاک کرو، پھر دعا دو السلام علیکم ورحمت اللہ، تم پر رب کی سلامتی ہو اور رحمت ہو۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر کے اس کے اپنے لیے قبول فرما لیتا ہے۔ سلام تو ہم نے عام کر لیا، لیکن جب دل سیدھے نہیں ہوتے تو اس کی برکتیں صحیح نہیں ملتی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم جو سلام کرتے ہیں وہ گناہ کا کام ہے، نہیں، لیکن اس کی جو اصل لذت ہے، یوں سمجھ لیں کہ اس کی جو اصل اندر اس کی وہ گٹھلی ہے، جو اس کا مغز ہے، اس تک ہم صحیح نہیں پہنچ پاتے۔ کہا کہ جو میں نے دوسری بات کی تھی کہ سونا نہیں آتا،
جتنی باتیں کی، باوضو سونا، دائیں کروٹ سونا، سونے کی دعا پڑھ لینا، یہ سب کی سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں۔ لیکن جنید، سونے سے پہلے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو سکتی ہے؟ کیا ساری زندگی اپنے اس دن کے معاملات لوگوں سے بخشوا لی ہے؟ کسی کے ساتھ جو معاملہ بنا، کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی، کسی کا کچھ دینا لینا تھا، کیا وہ سارے کام نپٹا لیے؟ کیا لوگوں سے حقوق معاف کروا لیے؟ اگر لوگوں سے حقوق نہیں معاف کروائے، سو گئے، دعائیں بھی پڑھ لی، باوضو بھی ہو گئے، لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ جس وقت قبر کی نیند سے اٹھو گے تو اس وقت اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ کہا جو تیسری بات میں نے کی کھانے کے متعلق، آپ نے جتنی باتیں کی، بیٹھ کر کھاتا ہوں، ہاتھ دھو لیتا ہوں، چھوٹا نوالا لیتا ہوں، اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، مہمان ساتھ شامل کر لیتا ہوں، یہ سب میرے آقا کی سنتیں ہیں، سب سنتیں ہیں۔ بڑی برکت ہوتی ہے کہ ساتھ مہمان کو کھانے میں شامل کر لیں۔ آج گلی گلی 11ویں کا ختم کیوں ہوتا ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ ورد اور وظیفے اتنی جلدی رب کی قربت نہیں دیتے جتنی جلدی کھانا کھلانا دیتا ہے۔ کھانا کھلانا تم شروع کر دو، وظیفوں سے بھی جلدی رب کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج گلی گلی میں حضور غوث پاک کے نام کے لنگر، پوچھیں کہ جناب یہ لنگر شروع کیسے ہوا تھا، جواب ملے گا ایک پائیا دال تو شروع کیتا سی، آج دیگیں پکتی ہیں، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ کہا جنید جتنی باتیں آپ نے بتائی یہ سب سنتیں ہیں، سب سنتیں ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ جو کھانا میرے سامنے آیا ہے یہ رزق حلال میں سے ہے یا حرام میں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھا جاؤ، شروع کر دو، لیکن جو لقمہ آپ کے اندر جا رہا ہے کبھی اس کی تحقیق کی ہے کہ یہ لقمہ رزق حلال میں سے آ رہا ہے یا رزق حرام میں سے آ رہا ہے؟ احباب بیسک کو ہم نے چھوڑا، زندگیاں تو ہمارے پاس ہیں، گزارنی تو ہر کسی نے ہے، لیکن اگر ہم اس کی بنیاد کو ٹھیک نہیں کریں گے تو اوپر بننے والا محل اچھا نہیں ہوگا۔ اس آدمی کی کیا معیار ہوگا اس کی زندگی کا اور اس کی تربیت کا کہ آج پہلی مرتبہ اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ انگلی لگایا، کہتا ہے بیٹا تمہیں بازار گھما کے لاؤں، بازار میں لے آیا کہ بچہ ہے چلو اس کو باہر لے کر جاؤں، اسے بھی پتا چلے کہ دنیا بھی ہے۔ ایک دکان پر پہنچا جہاں پر اس نے زمین پر کوئی کھانے والی چیز رکھی تھی، بیچ رہا تھا، بچہ آگے بڑھا اور اس میں سے ایک دانہ اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا اس ڈھیر میں سے۔ اب یقیناً دکاندار کو غصہ تو نہیں لگا ہوگا کہ چھوٹا بچہ ہے، ہم عام روٹین میں کہتے ہیں نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس آدمی نے فوراً اپنے بچے کو گود میں اٹھایا، منہ میں انگلی ڈالی اور اندر سے وہ دانہ نکال کے واپس رکھا، دکان والے سے معذرت کی، سامان نہیں خریدا، گھر واپس آ گیا۔ آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ جب سے تمہارے ساتھ میری شادی ہوئی ہے ایک دن بھی میں گھر میں لقمہ حرام نہیں لے کر آیا، آج میرے بچے نے ایک دانہ اٹھایا تو کیسے اٹھا لیا؟ بغیر پوچھے آج بچے نے ہاتھ بھی بڑھایا تو کیسے بڑھا لیا؟ اس وقت بیوی نے سوچا اور کہا کہ ہاں ایک غلطی ایک مرتبہ مجھ سے ہوئی تھی، ہمسایوں کے گھر میں بیری لگی ہے، آندھی آئی اور اس کے کچھ دانے ہمارے گھر میں بھی گرے، ان میں سے ایک بیر میں نے کھایا تھا۔ احباب آج ہمارے نزدیک بچہ وہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا، ماں باپ کا فرما بردار اور بہت بڑا کاروباری وہ بچہ ہوتا ہے جو جتنا بڑا چکر دینے والا ہو۔ ہم بڑے شوق سے نہیں، آج میرا پتر صحیح کاروباری ہویا، اس نے غلط چیز کو اچھے داموں میں بیچ دیا۔ احباب جس وقت پاکیزگی دل میں داخل نہیں ہوگی اتنی دیر تک ہماری زندگیاں سنور نہیں سکتی۔ میرے آقا کا ذکر بہت اونچا ہے، میرے آقا کا فرمان بہت اونچا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سراپا معجزہ بن کر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تو وہ ہے کہ میرے آقا کا فرمانا تو
دور کی بات ہے اگر کافر جا کر بھی درخت کو کہے کہ تجھے محمد بن عبداللہ بلا رہے ہیں تو وہ درخت یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کافر نے پیغام دیا ہے، درخت یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ نے بلایا ہے، وہ بھاگتا ہوا حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ حضرات یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آج بحیثیت مسلمان میلاد مصطفیٰ پر ہم لائٹیں لگائیں، چھڑیاں لگائیں، گلیاں سجائیں، سب کچھ کریں، لیکن اپنے آپ کو بھی تو سجائیں، کچھ اپنے لیے بھی تو بندوبست کریں۔ فوت تو ہم نے ہونا ہے، یہ سب فروعی چیزیں ثواب میں اضافہ کرنے کے لیے۔ اب فروعی کو مزید آسانی میں سمجھانے کے لیے ایک بڑی چھوٹی سی مثال، میری گفتگو کا وقت 5 منٹ رہتا ہے، اس کے اندر میں اب اپنی ساری گفتگو کو اکٹھا کر کے ایک نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اصل چیز ہے کھانا، روٹی، کھانا۔ مختلف علاقوں میں مختلف کلچر ہوتا ہے، کچھ لوگ چاول کھاتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم کبھی کبھی کھا لے تو بعض مرتبہ جناب پیٹ خراب ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، چاول نہیں کھانا ہے۔ کچھ لوگ وہ جو ڈیلی کھاتے ہیں، جیسے کشمیر کے احباب روزانہ کھاتے ہیں، کچھ علاقوں میں مچھلی روزانہ کھاتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ خوراک ہے نا مختلف۔ ہمارے یہاں روٹی اور سالن ہے، ہم اسی کی مثال لیں۔ اصل ضروری چیز ہے روٹی کھانا اور سالن کھانا، لیکن آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک چھوٹی سی پیالی میں کیچپ بھی آ گئی۔ آپ نے پوچھا بھی یہ کیا؟ کہیں گے کہ یہ ٹماٹر سے بنی ہے اور اس کو ساتھ تھوڑا سا لگا کے کھائیں تو کھانے کا مزہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر گزری تو ایک چھوٹی سی پیالی اور آ گئی، یہ کیا جی؟ اس میں رائتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ساتھ کھائیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک اور پیالی آ گئی، یہ کیا ہے؟ یہ آلو بخارے کی چٹنی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کھانے کا ٹیسٹ اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا واقعی؟ ہاں جی، چیک کریں۔ اب بندہ سوچے کہ یار ایک آئی کیچپ، ایک آیا رائتا، ایک آئی آلو بخارے کی چٹنی، اس سے کھانے کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہو گیا۔ اب وہ بندہ روٹی بھی چھوڑے، سالن بھی چھوڑے اور چٹنیاں کھانی شروع کر دے، صرف چٹنی کھایا کہ اس سے تو ذائقہ بنا ہی ان سے۔ تو مجھے بتائیں کہ حکمت والے اور ڈاکٹر صاحبان کیا کہیں گے؟ کچھ دن گزریں گے وہ بندہ بیمار ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس نے روٹی نہیں کھائی، چٹنیاں کھانی شروع کر دیں۔ اصل چیز تھی روٹی کھانا، اس کے ساتھ والی چھوٹی چھوٹی غیر ضروری لوازمات کہ جو ضروری نہیں تھی، چٹنی ضروری نہیں تھی، روٹی کھانا ضروری تھی جسم کی صحت کے لیے۔ احباب آج ہم بھی چٹنیوں کے پیچھے بڑا جاتے ہیں شوق سے۔ اب میں ایک ایک کر کے کھولوں تو مناسب نہیں ہے، مختلف معاملات کے اندر ہیں۔ میں اور بیسک کی بات کروں، ہم شروع ہوتے ہیں، بیٹا نماز پڑھو 5 وقتہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کر۔ اہل علم احباب بیٹھے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میری جرت نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ نماز ضروری نہیں ہے، لیکن ہم 7ویں 8ویں ڈگری سے کام شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے طریقہ کار بیسک سے شروع کرنا تھا، ہم اوپر سے شروع ہو رہے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، ظہر کا وقت ظہر سے لے کر عصر تک، عصر کا عصر سے مغرب تک، مغرب کا مغرب سے عشاء تک، عشاء کا عشاء سے فجر تک۔ اگر ٹائم صرف 10 منٹ ہی ہوتا تو کیا ضرورت ہے اتنا لمبا ٹائم رکھنے کی؟ اللہ کرے کہ آپ چونکہ بڑا ذوق اور شوق سے یہاں محفل کا انعقاد ہوتا ہے، انتظامیہ کے احباب کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑے شوق سے، آپ روزانہ علماء کرام تشریف لاتے ہیں، آپ سننے والے لوگ ہیں، آپ یقیناً نتیجے تک خود بخود پہنچیں گے کہ پھر اتنا لمبا ٹائم کیوں رکھا؟ ہم شروع ہوئے کہ نماز پڑھنی ہے، مسجد میں پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں پڑھنی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ کام میں مشغول تھے، وعدہ کیا تھا جی پہلی صف میں پڑھوں گا، ادھر گھڑی دیکھی تو جماعت کا ٹائم ہو گیا۔ اب مسجد میں جانے تک آپ کے لگیں گے 6 منٹ، آپ نے سوچا کہ لو جی جماعت تے لنگ گئی، ہوں پڑھ لینے ہیں۔
اب ہوتا کیا ہے کہ وہ رہ جاتی ہے، سستی ہو گئی۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے نماز پڑھنا، جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، نماز کا وقت ہو، دوسری کا ٹائم شروع نہ ہوا ہو، مکروہ وقت نہ ہو، نماز پڑھ لو، اٹھو، جہاں پر بھی ہو وضو کرو، مصلی پر کھڑے ہو جاؤ۔ اصل چیز یہ ہے، جس کو اتنی ٹریننگ ہو جائے، روٹین بن جائے، اب آپ اس کو اگلی ڈگری پر لائیں گے کہ یار نماز تو تم نے پڑھنی ہے، مسجد میں آ کر پڑھ لیا کرو۔ روٹین بن گئی نا پہلے اس کی، اب مسجد میں وہ جب مرضی آئے آ کے پڑھ لے، اس سے اگلی روٹین پر لے کر آئیں۔ جب مسجد میں آنے کا شوق پیدا ہو گیا، اب اس سے کہیں کہ یار مسجد میں تو تم آتے ہی ہو، جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کرو۔ اب آپ میں سے ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ جو بندہ جماعت کی آخری اتحیات میں سلام پھرنے سے پہلے مل جائے، اسے بھی جماعت پوری کا ثواب ملتا ہے۔ اب اگلی ڈگری پہ لانا ہے تو یار جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کرو۔ اب وہ چوتھی رکعت میں ملے، وہ تیسری میں ملے، وہ رکوع میں ملے، وہ سجدے میں ملے، وہ تحیات میں ملے، وہ شامل ہونا شروع ہو گیا۔ اب آپ اس سے اگلی ڈگری پر لائیں کہ یار تم نے نماز تو پڑھنی ہوتی ہے، کوشش کیا کرو کہ پہلی یا دوسری صف میں کھڑے ہو۔ یہ جستجو ہے آگے سے آگے بڑھانے کے لیے، پھر اسے پہلی صف میں لائیں، پھر پہلی صف میں اسے تکبیر اولیٰ کے ساتھ لائیں، پھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ اسے امام کی دائیں طرف کھڑے ہونے کا کہیں، پھر اس کے ساتھ اسے تحیۃ المسجد کے نوافل کی طرف لائیں، اسے تحیۃ الوضو کی طرف لائیں۔ حضرات یہ ڈگری ہے، یہ شوق ہے، جتنا جتنا شوق بڑھے گا اتنا اتنا یہ کام آگے سے آگے بڑھتا جائے گا۔ ہم چوتھی ڈگری سے شروع ہوتے ہیں۔ میں گفتگو میں نے اپنے پیر و مرشد کے فرمان سے کی تھی، انہی کے فرمان پر میں اختتام کرنے لگا ہوں کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت میں ایک طالب علم آیا اور آ کر کہا کہ حضرت جی بیعت ہونا ہے۔ آپ نے بیعت کی، اپنی غلامی میں قبول فرمایا۔ اسے فرمایا کہ روزانہ ہر نماز کے بعد تم نے 10 مرتبہ درود پاک اور 10 مرتبہ یا کریم پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ اب نوجوان تھا، کالج میں پڑھتا تھا، تو کہنے لگا کہ حضرت جی اینیاں موٹیاں کتاباں تو میں روزانہ پڑھنا، صرف 10 مرتبہ درود پاک، یہ تو کچھ بھی نہیں، مجھے زیادہ وظیفہ دیں، بڑا وظیفہ دیں۔ اب پیر کی تربیت کا معیار چیک کریں، انداز چیک کریں کہ اپنے غلام کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ کالج میں کیوں جاتے ہو، استغفر اللہ، مدرسے میں جاؤ، کوئی اللہ رسول کی باتیں سیکھو، نہیں، آپ نے فرمایا کہ بیٹا کالج میں تمہیں تمہارے ماں باپ نے داخل کیا، علم حاصل کرو جو بھی تم پڑھ رہے ہو، اور اس انداز سے حاصل کرنا کہ یہ علم حاصل کر کے تم نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، یہ تمہارے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ کیا رسول اللہ کے دین کو ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں؟ کیا انجینئر کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا فزکس اور کیمسٹری والوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ریاضی والوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا انگلش اور چائنیز بولنے والوں کی ضرورت رسول اللہ کے دین کو نہیں ہے؟ ہم چوتھی، پانچویں، 10ویں ڈگری سے شروع ہوتے ہیں، ہم بیسک کی طرف نہیں آتے۔ بچہ جو پڑھ رہا ہے اس کی تربیت اس معیار سے کریں کہ کل کو بڑا ہو کر اس کا آئیڈیل کوئی ناچنے گانے والا نہ ہو، بلکہ رسول اللہ کا کوئی غلام ہو۔ بچے سے پوچھیں کہ بیٹا تمہیں پسند کیا ہے، وہ کہے کہ مکہ اور مدینہ میں جانا پسند ہے۔ آپ بچے سے پوچھیں کہ تمہارا آئیڈیل کون ہے، اس کا جواب ملے کہ تاجدار عدالت سیدنا عمر فاروق میرے آئیڈیل ہیں، حضرت سیدنا مولا علی میرے آئیڈیل ہیں، امام حسن حسین میرے آئیڈیل ہیں۔ احباب، جب ہم بیسک کی طرف نہیں آئیں گے اتنی دیر تک وہ لذت اور وہ نور، وہ حلاوت، وہ مزہ، وہ لطف وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید میلاد پر گھروں کو تو ہم سجا رہے ہیں، اپنے دلوں کو، اپنی روح کو بھی سجانے کے اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب